بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جس کے قبضے میں آپ کی اور میری جان ہے۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں۔ اس وقت عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کر دی جن گھروں میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں حضرت ابو مطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ کسی نے آپ کو گود لینا منظور نہ کیا۔ جب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو تو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہے اور صرف ایک یتیم بچہ باقی بچا ہے جسے دوسری عورتیں یتیم ہونے کی وجہ سے چھوڑ گئی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر واپس جاؤں اور دوسری سب عورتیں بچہ لے کر جائیں۔ یہ سب مجھ کو طعنے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو مطلب کے گھر گئیں۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ اور حضرت عبدالمطلب نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ انہیں بچے کے پاس لے گئیں۔ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اس وقت جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے اپنا ہاتھ پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو گود میں اٹھا کر ماتھے پہ پیار کیا۔ پھر انہوں نے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ اور آپ کے دادا حضرت ابو مطلب سے اجازت چاہی اور بچے کو لے کر قافلے میں آ گئیں۔ قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی۔ اب جو میری اونٹنی چلی تو اتنی تیز چلی کہ اس نے پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل اور سست ہونے کی وجہ سے سب سے پیچھے رہتی تھی۔ میرے قافلے والی سب عورتیں مجھ سے پوچھنے لگیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ آج تمہاری اونٹنی اتنی تیز کیسے چل رہی ہے؟ کیا یہ وہی اونٹنی ہے؟ میں نے کہا، ہاں یہ وہی اونٹنی ہے، اللہ کی قسم، لیکن اس کا معاملہ عجیب ہے۔ یہ لوگ بنسات کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن بکریوں کا دودھ نکالا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے، حتیٰ کہ ہمارے گھر میں ہر طرف خیر و برکت نظر آنے لگی۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ اس طرح 9 ماہ گزر گئے۔ آپ چلنے لگے اور آپ گفتگو کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اتنی صاف ہوتی تھیں کہ سمجھ آتی تھیں۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کو گھر لائی تو بنسات کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس میں مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لے کر ان کی والدہ کے پاس آئیں۔ اس عمر میں پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا، لیکن
حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو تھی کہ ابھی کچھ دن اور آپ ان کے پاس رہیں، چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو ہم بچے کو اپنے پاس 1 سال اور رکھ لیں۔ میں ڈرتی ہوں کہ اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے یہ کہا تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ مان گئیں اور اس طرح حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو واپس گھر لے آئیں۔ ایک دن اچانک یہودیوں کی جماعت ہمارے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب توریت کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے کہا کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہو؟ ساتھ ہی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی تفصیلات بھی بیان کی۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ آپ کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، چنانچہ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا اور کہا نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ یہودیوں نے کہا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ضرور ہم اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ یہ بات انہوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی کہ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا اور ان کی پیدائش کے یہ واقعات ہیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ان لوگوں کو یقین آ گیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئیں اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر نے فیصلہ کیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 6 سال کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ نے ماں کے حوالے کیا تو کچھ دن بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ انتقال فرما گئیں۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابواہ کے مقام پر ہوئی۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ ایک دن بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت ابو مطلب سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ مدلج کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا میں اندازے بیان کرتے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت ابو مطلب سے کہا اس بچے کی حفاظت کریں اس لیے کہ یہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے یہ بچہ نرالی شان والا ہے، اس لیے ان کی حفاظت کریں۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اس موضع کے طور پر اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت ابو مطلب خانہ کعبہ میں حجرۃ اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے حضرت ابو مطلب سے کہا ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل کی اولاد میں سے ہو، باقی ہے یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہے، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی وہ چونک اٹھا۔ آپ کی گالوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت ابو مطلب بولے یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا اوہ تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ یتیم ہوگا۔ اس کی بات سن کر حضرت ابو مطلب بولا یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر وہ پادری بولا ہاں یہ بات ہوئی نا،
آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ حضرت ابو مطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے میرے بیٹے کو لے آؤ، آپ تشریف لاتے تو حضرت ابو مطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال ہوئی تو حضرت ابو مطلب انتقال کر گئے۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا سایہ بھی چھوٹ گیا۔ جب حضرت ابو مطلب کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ مرنے سے پہلے حضرت ابو مطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے سپرد کیا۔ اب ابو طالب آپ کے نگران ہوئے۔ انہیں بھی آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے۔ پھر زبیر بھی انتقال فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی حضرت ابو طالب ہی کرتے رہے۔